بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد. آج ایک اہم ترین خبروں سے آغاز کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کے پی کے سے احساس ریبیٹ یعنی کارڈ کا بھی افتتاح کیا ہے، اور اس سے پہلے صحت کارڈ کا آغاز یہاں ہی سے ہوا تھا. صحت کارڈ کیا ہے کہ 10 لاکھ تک کوئی بھی پاکستانی کہیں سے بھی کسی بھی ہاسپٹل سے علاج کروا سکتا ہے. اس سے بھی ان کے بقول کے 2 کروڑ خاندانوں کو فائدہ پہنچے گا. وہ 30,000 تک سبسڈی مختلف اوقات میں دی جا سکے گی. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم کو چھوڑنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کو سیاست اور مذہب سے علیحدہ کیا جائے. ہماری بات نہیں مانیں گی، اس لیے ہم نے پی ڈی ایم چھوڑ دیا. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم کا پھر مطمع نظر کیا تھا، ایجنڈا کیا تھا، کہ کیا یہ سیاسی اتحاد تھا یا مذہبی. اسی طرح جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں دھاندلی کے اوپر ایک اتحاد بنا تھا، پھر وہ نظام مصطفیٰ میں تبدیل ہو گیا. اور اس سے آگے دیکھیں گے کہ پاکستان میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ معاشی اشاریے بہت مستحکم ہو رہے ہیں، کہاں ہو رہے ہیں؟ کیا اس کا جو جج کرنے کا طریقہ ہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہے، ڈالر ہے، یا زمینی حقائق مہنگائی ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت ماہر معاشیات بھی موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ عوام کیا کرے، کیسے سمجھے کہ حکومت جب کہتی ہے کہ ہمارے معاشی اشاریے بہت اوپر جا رہے ہیں، اور پاکستان کی سابقہ وزیر خزانہ، موجودہ وزیر خزانہ اور ماہر معاشیات جو کسی پارٹی کے ہم نوا ہیں، وہ اپنے اپنے طور پر چاہیں تو وہ کہیں معیشت ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں معیشت ٹھیک نہیں ہے. اس کا جواب بھی لیں گے. اور پھر ہم اس ایک اور مسئلے پر بات کریں گے کہ آج ایک پاکستانی اداروں پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک رپورٹ جاری کی ہے. ان کے سروے کے مطابق افسوسناک یہ ہے کہ پاکستانی پولیس کرپشن میں نمبر 1 پر ہے، اور پاکستانی عدلیہ دوسرے نمبر پر ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ہمیں صدمہ سہنا پڑتا ہے کہ جن اداروں نے انصاف دینا ہوتا ہے ان کے متعلق دنیا کیا دیکھ رہی ہے. اس سے پہلے تو ہم یہی روتے رہتے تھے کہ عدلیہ کا نمبر دنیا میں 122ویں نمبر پر ہے 128 میں سے. اب ہم نے کہاں پہنچنا ہے اور انصاف کہاں سے حاصل کرنا ہے، یہ ہمارے موضوع رہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں منظور ملک صاحب، یہ سینئر تجزیہ کار ہیں اور انڈسٹریلسٹ بھی ہیں اور معیشت کو بھی جانتے ہیں. بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب ماہر معاشیات ہیں. ویلکم ٹو دا شو. آغاز بریگیڈیئر صاحب یہ کرتے ہیں کہ اچھی خبر سے کرنا چاہیے کہ پشاور میں جو یعنی یہ نیا سلسلہ چلا ہے، کچھ کنٹراورسی لوگ کہتے ہیں ہاسپٹل کی آپ بہتر اگر مینجمنٹ کرتے تو یہ جو صحت کارڈ ہے اس کو مس یوز کیا جائے گا، اور پھر اب جو سبسڈی ہے وہ اربوں روپے کی ہے. 2 کروڑ خاندان اگر کہیں تو آبادی کتنی ہے، یعنی کے پی سارے لوگوں کو تقریباً سبسڈی میں زد میں جاتے ہیں. جی ہاں. اور یہ کون سا یہ کہ طریقہ کا ٹھیک ہے؟ کیونکہ باہر علاج تو ملک میں مہنگا ہے اور عام آدمی علاج نہیں کروا سکتا. کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب، یہ تو عوام اس کو ایکسپیرینس کریں گے اور پھر ایک رائے بنے گی. جو اگر ان کو اچھے رزلٹ ملے تو عوام کی رائے اچھی ہوگی. بعد نظر میں تو یہ اچھا پلان نظر آتا ہے. صحت کارڈ ہے اور ہر بندہ جا کے سرکاری ہاسپٹل میں اس کو یوز کر سکتا ہے، بلکہ کہ ایسے اور ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی سہولت ہے، وہ جیسا مل کے یعنی ہاسپٹل پرائیویٹ زیادہ چلیں گے، گورنمنٹ میرا خیال ہے کہ وہ سٹینڈرڈ نہ رہے. یہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی اس میں انگیج کیا جائے گا، کیونکہ یہ جیسے انشورنس ہوتی ہے تو اس میں کئی ادارے جو ہیں ان کو انگیج کر لیا جاتا ہے کہ اس صحت کارڈ کے جن کے آپ مریضوں کا علاج کریں گے گورنمنٹ آپ کو اتنے پیسے دے گی، وہ ایک ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب یہ استعمال ہوگا اور عوام کو سہولت ملے گی تو ظاہر ہے عوام تعریف کریں گے. عوام غلط بات نہیں کرتے، عوام درست بات کرتے ہیں. زبان خلق ہمیشہ دوائی جب ہم کہتے ہیں مہنگی ہے، ڈاکٹر کی فیس مہنگی ہے، تو یہ سچی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس غریب آدمی تو نہیں جا سکتا. جی، غریب آدمی آئے بھی تو جو ہمارے رویے ہیں وہ سرکاری اسپتال کی مشینیں عموماً آپ کو خراب ملتی ہیں، اور وہاں پہ جانے والے مریضوں کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ فلانی جگہ پرائیویٹ کلینک ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں. تو اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. بڑی انکوائریاں بھی ہوئی ہیں. اگلے سوال پر زیادہ بات کریں گے. جی ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب کیا کہیں گے؟ کیونکہ منصوبہ جو نظر آتا ہے
اس سے تو ظاہر ایک اچھی امید پیدا ہوتی ہے، لیکن پاکستانی قوم پر ہی اب منحصر ہے۔ شکریہ اقبال شاہد صاحب۔ بات یہ ہے جی کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اس میں ایک اس کا عناصر اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو SDGs ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، اس کے یہ حکومت جو ہے عموماً جو کام کر رہی ہے وہ SDGs کو مد نظر رکھے ہوئے ہے، اور نیچرلی وہ لوگ جو کبھی بھی اپنا علاج نہیں کر سکتے تھے، سسک کے مر جاتے تھے، ان کو تھوڑا سا بھی حوصلہ اگر ملے گا تو وہ بہت آگے جاتا ہے چیزیں۔ باقی کیسے استعمال ہوتا ہے، باقی پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر میں ڈاکٹرز اور ایڈمنسٹریشن کیسے کرتی ہے، وہ تو اس ملک کا جو نظام ہے اس کے جو حالات ہیں اس میں آپ کو سپلائی سائڈ بھی ٹھیک کرنی ہے، ڈیمانڈ سائڈ بھی ٹھیک کرنی ہے، آپ کو لوگوں کے رویے بھی ٹھیک کرنے ہیں، اور جو لوگوں نے مین ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے ہاسپٹل۔ یہاں ڈاکٹر کی فیس پر کوئی کسی قسم کی کوئی چیک نہیں ہے، سبزی پر چیک ہے، آٹے پر چیک ہے، چینی کا رونا ہے، ڈاکٹر کی فیس کا کوئی چیک نہیں ہے کہ وہ ہاسپٹل کا کرایہ مجھے بتائیے، کوئی وہاں کوئی ریسٹ کرنے جاتا ہے 50,000 روپے کمرے کا جب وہ لے لیتے ہیں ایک رات کے لیے، تو وہ بھی تو گورنمنٹ کو تھوڑا کرنا پڑے گا، ورنہ تو لوٹ مار مچ جائے گی۔ سر بات یہ ہے کہ جو میرا یہ خیال ہے پرسنلی کہ ہم نے جب سے یہ اسکول، یونیورسٹیز اور ہاسپٹلس کو پرائیویٹائز کیا ہے، ہم نے ایفیشنسی کو گرایا ہے ان دی کانٹیکسٹ۔ یا تو سارے پرائیویٹائز کر لیتے اور حکومت جو ہے وہ صرف ہیلتھ کارڈز یا فیس پہ اپنے پیسے لگاتی، دوسری طرف یہ تھا کہ گورنمنٹ کے اپنے جو ادارے ہیں ان کو اور فعال کیا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں فعال تھے اور ہم سب گورنمنٹ کے اداروں میں پڑے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے اداروں سے علاج کیا ہوا ہے، اور مگر جب آپ انہی ڈاکٹرز کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ باہر جا کے کلینک بھی کھولے تو پھر وہ غریب آدمی کا خیال نہیں رکھتا۔ ہمارے ملک میں ایک کیئرلیسنس بھی آئی ہے، بٹ یہ میں اگری کرتا ہوں کہ ہمارے ٹیکس ڈپارٹمنٹ بھی اور ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی اور ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی اگر وہی صرف انفورس کر دے چیزوں کو تو بہتر ہو جائیں گی۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ جو اتنی بڑی وہ فیسیں لیتے ہیں ڈاکٹر، ان پہ کوئی ٹیکس نہیں۔ جی ملک صاحب، اس میں ایک چیز کوئی اگر چیک گورنمنٹ اس پر فوکس کرے تو جو ڈاکٹر فیس لے رہا ہوتا ہے پھر اس سے ٹیکس لینا بھی آسان ہوگا، کہ مثلا اس کی آمدنی کا اسیسمنٹ کی جا سکے گی کہ یہ کلینک چل رہا ہے، اور جب ویسے کارڈ جائیں گے تو ظاہر ہے حساب کتاب تو ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ پروڈکشن جیسے بڑھاتے ہیں نا جی، تو جب پروڈکشن بڑھتی ہے تو چیزیں خود بخود میچ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر فرض کریں 10,000 آدمی میں ایک ڈاکٹر ہے تو آپ اس کو کدھر چیک اینڈ بیلنس میں ڈالیں گے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری معاشرت کو ایڈریس کریں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ نے جو کہا کہ جی وہ کیا مس مینجمنٹ ہو سکتی ہیں، تو بالکل ہو سکتی ہیں، لوگ مل کے اور دنیا بھر میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، میں نے 1975 میں جب خانپور ڈیم بن رہا تھا تو میں نے وزٹ کیا تھا، حالانکہ میں بہت چھوٹا تھا، تو میں نے وہاں دیکھا کہ جب یہ زمانہ چل رہا تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی پرانا لیبر افسر موجود ہوتے تھے، تو ڈیم پر لوگ قطار باندھ کے اس سے چٹ لے رہے ہوتے تھے لیبر افسر سے، پھر جا کے خانپور میں جا کے ڈاکٹر صاحب سے بھی چٹ لے رہے 10 روپے دے کے، میڈیکل اسٹور کو 5 روپے دے کے، تو وہ پیسے بھی لے رہے ہوتے تھے، یہ بھی میں نے دیکھا۔ سر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کیا یہ ان جنرلی ہو رہا ہے یا کہ کسی ایک پاکٹ میں ہو رہا ہے، پرسنٹیج میں ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں فرض کریں، میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کا کل ڈالر جو ہے وہ اور آگے بڑھ گیا تو یہ سہولتیں ٹیکنیکلی کم ہو جائیں گی۔ دیکھیں آپ کا ٹوٹل میڈیکل اکوپمنٹ جو ہے وہ باہر سے آتا ہے، آپ کی میڈیسن باہر سے آتی ہیں، ان کی سرٹیفکیشن باہر سے آتی ہے، ڈاکٹر کوالیفائی جو ہوتے ہیں وہ آپ کے باہر سے ہو کے آتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو معاشی چیلنجز ہیں اس کو نبٹنا کیسے، جب ایک دفعہ سہولت اپنا کما سکیں ڈرا کرنا اور اپنے لیے خود کما کے اپنا علاج بھی کرا سکیں، اپنے بچے بھی پڑھا سکیں، اور ریاست جو ہے وہ صرف مانیٹرنگ کا کام کرے۔ لیکن یہ کہ سندھ گورنمنٹ اور ابھی بلوچستان سے کوئی آواز نہیں آئی، 2 صوبے جب اس طرح کا کام کریں گے تو پھر ان کو بھی کرنا پڑے گا۔ وہ کیوں سمجھتے ہیں ان کی ریزرویشن آپ کی نظر میں ہے؟ سر وہاں پہ غربت ہے، اور غربت کا لیول یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو یہ شعور بھی نہیں دیا گیا،
اور یہ کام پولیٹیشین نے کرنا تھا جو صرف اپنی دہاڑی کے اوپر لگے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں اوور آل جب اویئرنیس آتی ہے تو پھر مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے. جو بات آپ نے اپنے انٹرو میں کی کہ پولیس نمبر 1 پہ کرپشن میں آئی اور جوڈیشلی 2 نمبر پہ آئی, تو اس کے پیچھے ایک لینڈ گریبر بھی ہے جو دونوں سے ڈاکٹر صاحب یہ پھر آپ سے سوال یہ ہے کہ جو عام پاکستانی آدمی ہے بلکہ ہمارے جیسے لوگ بھی جو اکانومی کو یا معاشیات کو اتنا نہیں جانتے, اب حکومت تو روزانہ ان کے سپوکس مین یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے معیشت بہتر ہو رہی ہے, جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں جی معیشت ڈوب رہی ہے. اب یہ کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کی جو اسٹریٹجی ہے, یعنی تجارت سارا کیا ہے اور کیسے کام کیا جا سکتا ہے, کہ واقعی کام ہو رہا ہے, کیا لون جو لیے تھے واپس دیے جا رہے ہیں یا دینے کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو رہی ہے. اصل بتائیے ناظرین کو کہ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ہے کیا, اور اسٹیٹ بینک کے انڈیپینڈنٹ ہونے سے مزید کیا ہوگا آگے؟ لیکن سر بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک شاید کہا ہوا ہے کہ ہم نے ہماری معیشت اور ہماری پاپولیشن کے 3 بڑے حصے ہیں, ان کے اندر بھی سیکشن ہے. ایک ہے جو اوپر کے 10-12% لوگ ہیں جس میں سرمایہ کار بھی آ رہے ہیں, جس میں گورنمنٹ آفیسرز بھی آ رہے ہیں. یہ دونوں ادارے بھی ہیں جن کی آپ نے کرپشن کی بات کی, اور ایک قسم ان کا گھر چل رہا ہے, فارماسیوٹیکل چل رہی ہے, لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور دوائیاں مہنگی کر دی گئی ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری کو اجازت دے دی گئی کہ وہ بلیک منی پارک کر لے, وہ چل رہی ہے. آپ کی جو ایکسپورٹیبل کچھ انڈسٹریز ہیں جس میں ٹیکسٹائل نمبر 1 ہے, ان کو بجلی سستی دے دی گئی, وہ چل رہی ہے. مگر جس سپیڈ سے یہ چل رہے ہیں دنیا اس سے بہت آگے ہے. سوال یہ ہے کہ جو نیچے والے ہیں ان کو یہ ہیلتھ کارڈ بھی دے دیے, ان کو خاص پروگرام بھی دے دیے سچ فور, جو بالکل بھوک کے قریب ہیں. اس کے درمیان جو لوگ ہیں ان کی معیشت نہیں چل رہی. اس میں چاروں باتیں اس ملک کی جو 4 ہم فیکٹرز آف پروڈکشن کہتے ہیں وہ دنیا کے لیول پہ نہیں ہیں. ہماری زمین سب سے کم اس ریجن میں پروڈیوس کرتی ہے, وہ اسی لیے ہم اب اناج اور چینی اور کپاس باہر سے منگوا رہے ہیں. ہماری جو لیبر ہے وہ اتنی پروڈکٹیو نہیں ہے, اس ریجن میں سب سے کم پروڈکٹیو ہے, اسی لیے ان امپلائمنٹ بھی بڑھ رہی ہے. تعداد کار کم ہے, کیپیسٹی نہیں ہے. کون سی نئی آپ نے انڈسٹریز لگائی ہیں, کون سی آپ نے وہ جو گورنمنٹ نے تو ستیاناش ویسے ہی کر دیا سروس سیکٹر کا. ہماری ایگریکلچر جو ہے وہ ابھی بھی موسم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ہماری جو اس صرف اکانومی کو آپ ببل اکانومی نہیں کہتے کہ ان پروڈکٹیو ہے. مثلا اگر ہم اپنی ضرورت سے بھی زیادہ, میرا تو ماننا یہ ہے جو میں نے سروے کیا, لوگ جو مرضی کہتے ہیں کہ جتنی سکیمیں بن رہی ہیں اتنی ضرورت نہیں ہے, اور جو ہے بڑی بڑی بلڈنگیں پلازے اور سب کچھ بنا رہے ہیں ہم, یعنی یہ ہم ڈیڈ جو منی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. وہ شاید حکومت اور ان کے مشیروں کا خیال تھا کہ اس کو دبئی کی طرح فورن انویسٹر آئے گا, فورن لوگ یہ خریدیں گے, جو ان کی غلط فہمی تھی. جب تک آپ کے سوشو اکنامک سرکمسٹانسز, ویلفیئر, لوگوں کی تمیز, لوگوں کا سے ڈیل کرنا انٹرنیشنل لیول پہ نہیں چلا جائے گا, کوئی فارمر نہیں آئے گا یہاں. اور اسپیشلی یہ سیالکوٹ کے واقعے کے بعد تو شاید بھاگ جائیں جو بھی کوئی انجینئرز یہاں تھے. سیالکوٹ میں لوگ روزانہ فلائٹیں آتی ہیں. جی, سوال صرف اتنا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے انٹرنیشنل لیول پہ, ورک ہیبٹس پہ, کوالٹی کنٹرول پہ ڈیل کر سکتے ہیں یا نہیں. سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ ہم نے قرض لیے تھے اتنے 70-72 سال میں, انہوں نے زیادہ لیے, زیادہ لینے کی وجوہات کیا؟ لونز کی بات جو ہے, آپ کے جی ڈی پی کا 87% ان کے اپنے اعداد و شمار اس وقت قرضے میں ہے. اچھا. اور جو قانون ہے وہ 60% کا ہے. اس سے اوپر جو ہے آپ دیکھ لیں 87% پر جا رہے ہیں. آپ قرضہ لے کے آپ کو سعودی عرب کو 3 بلین پارک کرنے پڑے, وہ خرچ نہیں ہو سکتے. ہو گیا, اعتراض ہے, کریں کیا کرتے؟ دیکھیں آپ پہلے کر دیتے نہیں. بات یہ وہ میریٹوریم دنیا کرتی ہے کہ جی 5 سال 6 سال کے لیے ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم یہ پیسہ جو ہے اپنے پروڈکٹیو سیکٹرز پہ خرچ کریں گے, تو اس کے بعد ہم واپس کر لیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے کبھی پروڈکٹیو سیکٹر کی گارنٹی نہیں اب یہ اگلی بات ہے نا جی, کہ ہم نے پوائنٹ ہی نہیں کیا کہ پروڈکٹیو سیکٹر کیا ہے.
ہم نے ایجوکیشن کا حال وہیں سے یوتھ نے ٹرین ہونا ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ, باہر جائے گی یا یہاں کام کرے گی انڈسٹری کو. میرا سوال یہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جو لون سابقہ حکومت ساورن گارنٹی سے لے چکی ہے, اب یہ بھی لے رہے واپس دینے کے لیے, کیا حکومت اس سے کیسے بچ سکتی ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوورن گارنٹیز دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر کو کہیں کہ لون وہ دے چکے, گورنمنٹ پہلے دے چکے, آئی پی پیز کی دی نا, ساری عمر کے لیے تو نہیں ہوتے. آئی پی پیز کا باقاعدہ آپ نے 25 سال ٹائم فریم ہونا چاہیے. آپ انٹرنیشنل لیول پہ یہ خود گورنمنٹ کے جو کورٹس سابقہ حکومت کر کے چلے گئے نا. یہی کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ ٹائم فریم ہے, اتنے پیسے تو ہو گیا نا, آپ جب معاہدہ کر لینا یہ نہیں کر سکتی تو یہ کیا کرے؟ وہ کیوں بیٹھی؟ یہ کیا کرے؟ ریوائز کرے. یہ معاہدہ کو ریوائز خیال ہے کہ 90% وہ جو ان کا منافع ہے اس پہ ٹیکس لگا دیں, وہ خود ہی ٹھیک کر دیں گے. ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کو کانسٹیٹیوشن نے اجازت نہیں دی جتنا جب آئی پی پیز کو ہم کہتے ہیں بے شک چلائیں نہ چلائیں پیسے دیں گے تو ریوائز بھی کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کہہ دیں کہ اگر آپ نہیں چلائیں گے یا اگر آپ سستا نہیں کریں گے, آپ ایگریمنٹ کے لیے آپ کا پوائنٹ ہے تو کہ آپ میں تو ٹیکس لگا رہا ہوں. کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, یہ جو ہمارے معاشیات ہیں, سوال وہیں ہی موجود ہے. لوگ سننا چاہتے ہیں, جو حکومت کہتی ہے جھوٹ بے شک بولتی ہوگی, لیکن لوگ سننا چاہتے ہیں کہ کیا سافرن گارنٹی کے بعد ہم بیک فٹ پر جا سکتے ہیں, نیا معاہدہ کر سکتے ہیں, ریوائز کر سکتے ہیں, تھریٹ کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ آپ کو یاد ہے کہ آئی پی پی کے معاہدے ریوائز کیے گئے تھے جب پہلی وہ نواز شریف گورنمنٹ 99 میں گری. اس کے بعد آئی پی پی کے معاہدے ریوائز ہوئے. جب نواز شریف آئے تھے تب بھی انہوں نے ریوائز, نذیر نے چیئرمین تھے اس وقت شمس الملک, انہوں نے ریزائن کیا. تو بعد میں آنے والی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم معاہدے ریوائز کریں گے. تو ریوائز ہو سکتے ہیں لیکن دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. جس نے آپ کو قرضے دیے, جس کے ساتھ آپ زیادہ تو کیسے کریں ایز اے سوورن اسٹیٹ آپ نے جو فیصلے کیے اس کے مطابق اگر اب آپ دوسری گورنمنٹ آگے اس کو ریوائز کرنا چاہے تو جس سے معاہدے کیے گئے تھے اس کی مرضی لے لیں تو وہ ریوائز ہو جائیں گے. مرضی کیوں لے گا؟ آپ منشا 60 بل نہیں لے گا, لے رہا ہے, اس کی میل ایک دن بھی نہیں چاہیے. لیکن پھر ریوائز کیے گئے. جنرل مشرف کے ٹائم پہ بھی ریوائز ہوئے. بات یہ ہے جو انہوں نے بات کی کہ 4 فیکٹرز ہیں پروڈکشن کے, تو اس میں لیبر ہے. لیبر ہیومن ریسورس ہے. ہمارے ملک میں سوسائٹل ڈسپلن کا یہ حال ہے جو سیالکوٹ میں پے در پے واقعات کے بعد آپ کو نظر آتا ہے. اور ہم سیالکوٹ کو پوائنٹ آؤٹ بالکل نہیں, اس کو ایکسکلوسیو نہیں کرنا چاہیے سیالکوٹ کو, کیونکہ ہر جگہ یہ حرکتیں ہوتی رہتی ہیں. کل فیصل آباد میں ہو گیا, اس سے پہلے اور اندازہ کریں قوم کو کتنا, قوم نہیں کہہ سکتا, ایسے کچھ لوگ سوسائٹل کہ عورتیں بے شک چوری کی وجہ سے گئی تھی. پھر آپ کو کسی نے کہا 2 گھنٹے آپ نے اس کو ننگا. میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں, ابھی کوئی 4-5 مہینے کی بات ہے. ایک سڑک کے موڑ کے اوپر ایک موٹر سائیکلسٹ اور ایک لینڈ کروزر والے کا جھگڑا ہوا. لینڈ کروزر والے شاید بعد میں کوئی بہت بڑے سیاسی لیڈر نکلے. چنانچہ اس موٹر سائیکلسٹ کو پولیس والوں نے پکڑ لیا جا کے, اور پھر ایس ایچ او ساتھ گیا کہ ہم چودھری صاحب کے آپ کی بات کروائیں گے, آپ ان سے معافی مانگ لیں. ایس ایچ او کی موجودگی میں انہوں نے اپنے گھر میں چپل اتاری اور اس کے سر میں مار مار کے اس کے بال اتار دیے, سب کے سامنے. ایس ایچ او بیٹھا رہا. تو اگر یہ ہماری پولیس کا حال ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا ڈسپلن ہے تو یہ جو ابھی ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں اس پہ کوئی اچھمبا کسی کو نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ایسے حالات کریٹ کیے ہیں, ہمارے سیاسی لیڈر یہ کام کرتے ہیں, ہمارے باقی جو سرکاری ملازمین بڑے افسران اکانومی میں یہ میٹر بھی, یہ تو میں ان کی بات کی تائید کر رہا ہوں. انہوں نے کہا سوسائٹل ڈسپلن نہیں ہے, ہماری لیبر ڈسپلن کیا ہے کہ ٹی ایل پی کے آگے ریاست نے سرنڈر کیا اور اس کا صدر جو آگے سوکر میں جا کے تو آپ نے سرنڈر کیا, آپ نے سرنڈر کیا نا ان کے سامنے, قانون ساقط ہو گیا. اور قانون کے اوپر ایکشن لینے کی بجائے آپ نے کہا جی آپ کے خلاف تمام ایف آئی آریں بھی کینسل. پولیس والے 15, میں تو ان کو شہید کہوں گا, شہید ہیں, شہید ہوئے, اور ان کے جو قتل کرنے والے تھے ان کے خلاف آپ نے کوئی ایکشن نہیں کیا. اور یہ بات فون پیش کیے گھروں میں جا کے, اس حد تک ہم چلے گئے. تو یہ پاکستان میں روٹین ہے, یہ پہلے بھی ہوتا رہا. پاکستان ایک لحاظ سے ہمارا سوسائٹل ڈسپلن اور ہماری لیبر کا ڈسپلن انٹرنیشنل معیار سے بہت نیچے ہے. ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے, ہماری پوری سوسائٹی کا ڈسپلن ٹھیک کرنا ہے. قائد اعظم نے اتحاد
مطلب جب تک یہاں انصاف نہیں ہوگا اور ایمان تو ہم بھی دوسرے نمبر پر آ گئے جی ہیں ہاں۔ تو پھر یعنی معیشت بھی بہتر نہیں ہو سکتی. کوئی دوسرے ملک والے یہاں آ کے انویسٹمنٹ بھی نہیں کر سکتے. قوم کی بنیاد رکھنے والے نے جو 3 اصول دیے تھے ان اصولوں کو آج بھی اپنا لیں تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے, ہماری انڈسٹری بھی ٹھیک ہو جائے گی. دوسرا, ہم میں حسد کی بیماری بہت زیادہ. ہم نے پہلے 22 خاندانوں کا بیڑا غرق کیا, وہ جنہوں نے پاکستان کو انڈسٹری بنا کے دی ان کا ہم نے تختہ کر دیا. اور ابھی بھی ہم جو بھی انڈسٹریلسٹ کامیاب ہوتا ہے ہماری نظر اس کے اوپر ہوتی ہے, ہم اس کو کرپٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں. انڈیا کو دیکھیں, برلا اور ٹاٹا کہاں چڑھ گئے اور ان کے ساتھ نئے آ گئے, امبانی صاحب بھی آ گئے, اور بھی بہت سارے ہیں جو انہوں نے اپنے انڈسٹریلسٹ کی قدر کی, اپنے انڈسٹریلسٹ کو ہیلپ کیا اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک ساکھ بنا لی. ہم لوگوں نے اپنے انڈسٹریلسٹ کو ہمیشہ حسد کی آنکھ سے دیکھا ہے یا رقابت کی آنکھ سے دیکھا ہے, ان کو کرپٹ ثابت کیا ہے. تو حال ہمارے سامنے جو ہے. ملک صاحب, معیشت حکومت کہتی ہے کہ مستحکم ہو رہی ہے اور عام زندگی میں اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے. اس سوال کا جواب آپ سے لیں گے آفٹر شارٹ بریک. پاکستان ٹوڈے سوال یہ تھا, حکومت کا کہنا ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, اور چیمبر آف کامرس کے صاحب کا پریزیڈنٹ ہے منظور ملک صاحب, ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ملک صاحب بتائیے معیشت بہتر ہو رہی ہے تو اپوزیشن کہتی ہے معیشت ڈوب رہی ہے. اسٹاک ایکسچینج کا یہ میرٹ ہوتا ہے کہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے یہ پیمانہ ہے کوئی پرکھنے کے لیے کہ اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے, یا اور کون سے اشاریے آپ سمجھتے ہیں؟ سر بہت شکریہ. پہلے میں آپ کی اس بات کا جواب دے دوں کہ معاہدے جو ہیں ان کو ریوائز کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اور اسلم قیس صاحب نے جیسے فرمایا کہ آپ کے پاس اور بہت سارے آلٹرنیٹیو ہوتے ہیں اسٹیٹ کے پاس ان معاہدوں کو اپلائی کرنے کے لیے یا ان کو ٹیبل پہ لانے کے لیے پازیٹیولی. جو ٹیکس کی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے, جی ٹیکس کی بھی, اور جو آئی پی پیز کے ایگریمنٹس ہیں یا دوسرے ایگریمنٹس اگر ہم نے کیے ہوئے ہیں, اصل میں ہماری کیپیسٹی آف ڈائلاگ ہونی چاہیے اور کیپیسٹی آف انالیسز ہونا چاہیے. کوئی ملک کے اندر ایسے اگر معاہدے ہو چکے ہیں جو میری ریاست یا میرے لوگوں کو ظلم کی طرف یا پاورٹی کی طرف دھکیل دیں, میں ان کو ریوائز کر سکتا ہوں انٹرنیشنلی جا کے بھی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پراپرلی نوٹس نہیں کرتے. جب ہم لیتے ہیں تو ہمارا جہاز روک لیتا ہے. سر ہمارا فیصلہ ہوتا ہے تو ہمارا بلڈنگ قبضے میں کر لیتے ہیں. کوئی تو قانون ہے نا سر. قانون یہ ہے کہ آپ نے جو ایگریمنٹ کیا اس کو آپ فالو کریں گے, بٹ اگر فرض کریں وہ قانون کسی بدنیتی کی بنیاد پہ میں ثابت کر دوں تو آپ میرا رائٹ دیں گے کہ میں اس کو جسٹیفائی کر دوں. حکومت بغیر پارلیمنٹ کے نہیں سر, وہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ اس میں کتنی ڈیبیٹ ہوتی ہے. 33 بل آپ 1 گھنٹے میں پڑے ہوئے. کیوں گالیاں کھاتی ہے, کیوں نہیں کرتی؟ میں یہ کہتا ہوں اس لیے نہیں کھاتے کہ ان کے سب کے ویسٹرن انٹرسٹ انوالو ہو جاتے ہیں. دیکھیے ہمیں یہ بالکل کھلے دل سے ہمیں چاہیے اپنی سوسائٹی کو ڈسکور کر دیں. ٹھیک ہے, ہماری مثال ہے کیا, ٹیتھیان کی مثال ہے. اچھا, اب دوسری بات رہی جو آپ نے کہی کہ جناب گورنمنٹ کے اشاریے بہتر جا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر آپ دیکھیں کہ گاڑیاں آ گئی, اگر یہ گاڑیاں نہ آتی اتنی بڑی تعداد میں تو آپ کے ملک کے اندر یہ اگر گاڑیاں نہ آتی ان پر جو ٹیکس لگتا ہے وہ بھی آمدنی کا ذریعہ ہے. سر نہیں, بات یہ نہیں ہے. گورنمنٹ نے صرف آمدن نہیں کمانی, گورنمنٹ نے اس آمدن کو کسی جگہ جا کے خرچ کر کے اس کی آؤٹ پٹ بھی لینی ہے. یہ بالکل رانگ کانسیپٹ ہے کہ گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا تو گورنمنٹ کرے گی. گورنمنٹ نے ٹیکس کے ساتھ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, ایسے انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جو بزنس کی طرف اٹریکٹ کرے. ایسے انویسٹرز کو لے کے نہیں آنا, ان کو اٹریکٹ کرنا ہے کہ وہ یہاں آئیں اور انویسٹمنٹ کریں. دیکھیں آپ نے انفراسٹرکچر دینا تھا, آپ نے مجھے بتا دیں کہ کون سی لیبارٹریز بنائی ہیں پچھلے 10 سالوں میں, 15 سالوں میں, 20 سالوں میں, آپ نے کون سی سرٹیفکیشنز دی ہیں لوگوں کو, آپ نے کون سے ٹیکس ریلیف میں فائنانشیل بات نہیں کر رہا, سسٹم میں بات کر رہا ہوں. کہ اگر فرض کریں ابھی آپ مجھ سے کہیں کہ میں نے آپ سے جے وی کرنی ہے تو جوائنٹ وینچر کس بنیاد پہ ہوگا؟ میری کیپیسٹی کے اوپر ہوگا, میری پروڈکشن کے اوپر ہوگا, میری لیبر ٹیکنیکلٹیز کے اوپر ہوگا, میری مارکیٹ کے اوپر ہوگا, میرے لوگوں کی کنزمپشن کے اوپر ہوگا. آپ نے تو اپنے لوگوں کی بائنگ پاور لیبر پر بھی ہو سکتا ہے, آپ نے تو بائنگ پاور نہیں بڑھائی. کون سی انڈسٹری ہے جو 100% ایکسپورٹیبل آج مجھے دکھائی دے؟ سر انڈسٹری میں 38-40% ایکسپورٹ ہوتی ہے, باقی کچھ را مٹیریل رہ جاتے ہیں, کچھ کوالٹی نان سٹینڈرڈ رہ جاتے ہیں, کچھ اوور پروڈکشنز ہو جاتی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے ڈالر کو انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی 4000 جب ہم گورنمنٹ ریبیٹ دیتی ہے اس کا بھی مس یوز ہوتا ہے. ریبیٹ دیتی ہے کہ کئی دفعہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے وہاں ایسی چیزیں بھیجی, چپلیں بھیجی, پیسہ سارا کھا گیا, چپلیں اتنے کی نہیں دی, ریبیٹ لے گئے. سر اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ نے سیل ٹیکس کو ایٹ دی ٹائم آف ریٹیل کیوں نہیں رکھا ہوا؟ آپ نے ہائی ڈاکومنٹیشن میں آپ نے اسمارٹ اکانومی بنائی ہے جس میں چور ماش ساری اکانومی کو ہائی جیک کر لیں.
ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اکانومی کو سمپلائز وزیر کرتے. خزانہ نے کہا کہ ہم آگے پرائس یعنی پرائس کے اوپر آ رہے سر ہیں. پرائز کا تعلق ہی نہیں ہے, پروڈکشن کریں, خود بہت پرائز کم ہو جائے گی. آپ پروڈکشن کرنے نہیں دیتے, پرائز کنٹرول کرتے ہیں, یہ تو اس سے بڑا پروڈکشن میں کون سا کٹ لگاتے ہیں, کون سے کرتے ہیں پروڈکشن کا؟ آپ سر میں بتاتا ہوں چاہتے ہیں, دیکھیے تو بنا رہے ہیں. سر نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ پروڈکشن کرنا چاہتے ہیں, آپ مجھے بتائیں مجھے بجلی خود کیوں نہیں بنانے دیتے؟ اگر یہ بچڑا عجیبو غریب پہ ہے کہ بجلی بنانا چاہتا ہوں, کہتا ہے میں اچھا میرے پاس ایڈیشنل جنریٹ کرنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں ملتا کہ بریگیڈیئر صاحب کو دینا چاہتا ہوں, میں اسلم کیاس صاحب کو دینا چاہتا ہوں بجلی, مجھے دینے دیں. آپ نے ہر جگہ پہ آپ کمائی بھی آپ لے رہے ہیں, پروفٹ بھی آپ لے رہے ہیں, اور عوام کو آپ نے بے وقوفی بنایا ہوا کہ ہم پرائز کنٹرول کر کے آپ کو بینیفٹ دے رہے ہیں. سر یہ سارا چیمبر کیا دیکھ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جو انڈیپینڈنسی ہے اس کو, ایک تو یہ ہے کہ مثلا گورنمنٹ کا جو موقف یہ ہے کہ وہاں سے آپ نے دیکھا کہ فیک قسم اسحاق ڈار کے زمانے میں بتایا جاتا رہا کہ جس وقت اکانومی کا یہ ہے, اور ڈالر کو وہاں سے لیتے رہے اور پھر لوگوں کو بتاتے رہے کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں, لون کو روک لیا, ڈیفیسٹ اپنا جو سرکل ڈیٹ کو روک لیا, اس طرح کی مختلف چیزیں روک کے انہوں نے اس آخری جو مہینے تھے حکومت کے انہوں نے اپنی وہ ساکھ کو برقرار رکھا, لیکن بعد میں تو پھر وہ چلنی تھی چیزیں. سر وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دینا تھا, آپ نے چیزوں کو مصنوعی طور پہ نہیں روکنا تھا, آپ نے یہ سارے قرضے نہیں اٹھانے تھے, آپ نے وہ جو قرضے اٹھائے تھے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ پروڈکشن پہ لگانے تھے تاکہ اس کے نتیجے میں انکم. ڈاکٹر صاحب ایلیبریٹ کریں کیا ہے سر, اسٹیٹ بینک ایز این انسٹیٹیوشن کو انڈیپینڈنٹ کرنا بہت ضروری ہے, مگر اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کو انڈیپینڈنٹ کرنا ضروری نہیں تھا. بالکل. The point is کہ آپ لیٹس سے کہ میں چور ہوں, پریزیڈنٹ کو کیا ہے, باقر کو تو نہیں کیا, جی باقر کو تو نہیں کیا, پریزیڈنٹ کو کیا, جس طرح اسٹیٹ بینک کے گورنر کو کیا نا. نہیں بورڈ آف گورنر, بورڈ آف گورنر کوئی بدل بھی سکتے ہیں, نئے بندے آ سکتے ہیں. جی انڈیپینڈنٹ کر دیا. یہ ڈالر کا جو کرائسس ہے, خود آپ کے فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں 168 پہ ہونا چاہیے ڈالر, اور وہ 77 سے اوپر ہے کے اوپر ہے. وہ جو ڈفرنس ہے یہ صرف آپ کی اکانومی شیکی کی وجہ سے تو نہیں ہے. اس ڈالر کو جو اسپیکولیٹیولی اسٹاک ایکسچینج سے وہ پیسہ گیا ہے ڈالر میں, وہ جو آپ نے بند کر دیا بلیک منی ادھر کنسٹرکشن میں 31 دسمبر کے بعد, وہ پیسہ گیا ڈالر میں, اور اس ڈالر کے مہنگے ہونے سے آپ کی ہر چیز مہنگی ہو گئی جو آپ باہر سے خرید رہے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں پرائس کنٹرول کر لیں گے, لینڈنگ ریٹ بڑھا دیا, اور آپ نے کہہ دیا کہ آپ کیس نہیں کر سکتے. جب ہم شخصیات پر ڈاکٹر صاحب آتے ہیں تو مجھے بتائیے, اب جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں نہیں بہت اچھا آدمی ہوگا, مجھے ایز اے کیا پرسن وہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ ایسا بندہ لایا جائے کہ ملک کو تباہ کر دے اور یہ ٹھیک نہ کرے؟ بالکل نہیں چاہتی تھی, اور میں نہیں مانتا کہ وہ ملک کو تباہ کرنے آیا ہوا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ باقیوں کی طرح وہ بھی پیسے بنا رہا ہے, جس طرح آپ کی جوڈیشری کا بھی نام آیا ہے اور آپ کے اگلے سال اس کا نام بھی آ جائے گا. بالکل صحیح. جی ون لائن کو کہ میں اگلے سوال کی طرف جانا ہوں, کیا کہنا چاہتے ہیں ون لائن؟ یہ ہم شخصیات, کسی کا نام اچھا نہیں, کسی کا کچھ اچھا, یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب یہ انسٹیٹیوشن تو ادارہ ہے. جی ہاں, بس یہ ہے کہ ہمیں اپنا کنٹرول خود سنبھالنا چاہیے. اسٹیٹ بینک کا انڈیپینڈنٹ ہونا اچھی بات ہے, لیکن اسٹیٹ بینک کا IMF کے تابع ہو جانا یہ اچھا. بگن صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو خوشگوار بات تو نہیں ہے جی کہ پاکستان کا جو اس وقت یعنی ہر محاذ پر سوشل فیکٹر دیکھ لیں, سوشل فائبر دیکھ لیں, اور اداروں کی صورتحال دیکھ لیں, کیپیسٹی دیکھ لیں, ورکنگ کی کیپیسٹی دیکھ لیں. اب جو ان کی رپورٹ آئی ہے ٹرانسپیرنٹ انٹرنیشنل کی, انہوں نے پولیس کو نمبر 1 پر رکھا ہے, چلو وہ تو رکھا ہے, آتی رہتی ہے پولیس, لیکن عدلیہ دوسرے نمبر پر آئی ہے. یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ جس معاشرے میں یہ رپورٹ آ جائے, اسے پتا ہو انصاف نہیں ملنا, اور پتہ ہے لوگوں کو کہ کتنے لمبی عمریں گزر جاتی ہیں, تو پھر آگے درستگی کی کیا صورتحال اب دیکھ رہے ہیں؟ جی اللہ سے دعا کریں اور کوئی وظیفے شیفے کریں تو پھر درستگی ہو جائے گی. ہمارا تو آج کل وظیفوں پہ بڑا نہیں, لیکن اللہ بھی کہتے ہیں گاڈ ہیلپ دوز, ساری قوم کو مل کے دعا کرنی چاہیے. لیکن اصل بات یہی ہے جو پہلے بھی ان کی طرف سے آئی تھی کہ سوسائٹل ڈسپلن کو ٹھیک کریں, اور سوسائٹل ڈسپلن کے ساتھ قانون کے نفاذ کو یقینی بنائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں حکومت میں آؤں تو جو آپ نے 6000 بندے نکالے تھے ان کو میں ری انسٹیٹ کر دوں.
عدالت میں بازگشت سنائی دی جا رہی تھی نا، وہ اتنے زیادہ لوگ ہیں جو اتنے سالوں کی تنخواہ کیسے دیں گے؟ وہ تو نوکریاں بھی کرتے رہے. تو پھر سیاسی طور پر ہم نے اسٹیل میں بندے گھسائے اور اس کا بیڑا غرق کیا. سیاسی طور پہ ہم نے پی آئی اے میں بندے گھسائے اور دنیا کی سب سے اونچی نسبت کی ورک فورس کی اور جہازوں کی. ہم نے ہر جہاز کے لیے پتہ نہیں 300 سے زیادہ بندے امپلائی کیے ہوئے ہیں. تو یہ کون لوگ گھسائے تھے؟ یہ سیاستدانوں نے گھسائے، یا جو بھی پاور میں آئے لوگ، انہوں نے اپنے جب فوج کو ضرورت پڑی الیکشن لڑوانے کی تو شاید اس وقت بھی ایسے ہی ہوا. میرا کہنا کا یہ ہے کہ معاشرہ جب انصاف کر رہا ہوتا ہے تو ہر آدمی، ریاست کا جو فرض ہے، آپ نے دیکھا کہ جان و مال کا تحفظ انصاف ہی ہے نا. یہ ہے بنیادی آئین کے مین ہے کہ آدمی بیٹھا دیکھے کہ جب آدمی کہتا ہے اچھا پھر میں تینوں عدالتیں دیکھ لوں گا، اگر آدمی عدالت میں جا کے کہے کہ اچھا تو بری ہو گیا تیرے پنڈ جا کے دیکھ لوں گا. دیکھیں، یہ ایسے ملکوں میں غریب لوگ عدالت کی دھمکی دیتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ عدالت انصاف کرے گی. ہمارے ہاں لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ انصاف اس کو ملے گا جس کے پاس سیاسی پاور ہے یا ایڈمنسٹریٹو پاور ہے. رائے ہے آپ کی سیدھا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دادا گیر ہیں، کیسے سیدھا کریں؟ سیدھا کرنے کا طریقہ یہ آئین پہ عمل کریں. معاشرے کے اندر تمام جو معاشرے کی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، جس میں والدین آتے ہیں، اساتذہ آتے ہیں، بڑے آتے ہیں معاشرے کے، وہ سارے والدین ایک جیسے نہیں ہوتے. والدین بھی کہتے ہیں کہ اگر کما کے لاتا ہے تو قانون کا نفاذ کریں، اور قانون کا نفاذ کریں اکراس دا بورڈ روتھلیسلی، اور یہ سیاسی سمجھوتے مت کریں آئین کی پامالی کے. گڈ بیہیویئر، اچھے بیہیویئرز سستا کر دیں اور برے بیہیویئرز کو مہنگا کر دیں فائنز لگا کے. نہیں، یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر کوئی سول جج، ایڈیشنل سین جج، لوئر جوڈیشری ہے، وہ 5 ایسے مقدمے جو ہیں ان کے ریوائز ہو جاتے ہیں، ان کے فیصلوں کے برعکس فیصلہ ہائی کورٹ کرتی ہے تو ان کو نکالیں، ان کو چھٹی کرائیں. بالکل میں کہہ رہا ہوں سر میں آپ تینوں سے ایک سوال کرتا ہوں. ابھی کرنٹلی ایشو چل رہا ہے کہ موٹر وے کے اوپر صرف ایم ٹیگ جس کا لگا ہوگا وہ ٹریول کر سکتا ہے. مجھے بتائیں کہ اگر میں سکھر سے آ رہا ہوں اور میں نے ونس موٹر وے کراس کرنا ہے تو اس کا مطلب پہلے میں ایم ٹیگ لگواؤں، 2000 روپے میں جمع کراؤں اور میرا 700 روپے کٹ جائے اور میرا 1300 ایم ٹیگ کے پاس رہے. اس کے ساتھ یہ کیوں نہیں مانگا گیا کہ ہر ٹول پلازا کے اوپر ایک ایم ٹیگ بوتھ لگاؤ یا اس کے ایسیسویٹس لگے ہوں؟ نہیں لگے ہوئے. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں مطلب صاحب آپ جواب دیں گے. مطلب ایم ٹیگ کیا ہے؟ اس وقت لاکھوں لوگ اپنے پیسے ایڈوانس جمع کروا رہے ہیں اور وہ اربوں روپے اکٹھا ہو کے اس کا انٹرسٹ لے رہی ہے وہ کمپنی، اور وہ آپ نے کبھی کبھی جانا ہے وہ کٹے گا نا. جی بالکل ایڈوانس جمع. اچھا اب میں بتاتا ہوں کہ سر آپ جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں، کسی ٹول پلازا پہ آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی ایسی ایکسپریس لائن بنی، آپ سیالکوٹ موٹر وے سے لاہور کی طرف ڈی ایچ اے کی طرف چلے جائیں، آپ مجھے دکھا دیں پوری ڈی ایچ اے کے رنگ روڈ کے اوپر ایم ٹیگ چلتا ہے، یعنی وہ ایک ٹیگ چلتا ہے. دنیا نے یہ کیا کہ ان کو سینکرونائز کی ہے. پہلے کورٹ کا کام تھا کہ وہ مانگتی کہ یہ جو ٹیگ لگے گا اس کے پیسے کراچی میں بھی بیلنس ہو سکتے ہیں، وہاں سے کوئی ایسی لائن آپ نے بنائی ہے کہ اس کے پیسے ڈپازٹ کر دیں، وہ بھول جائے اور یہ اربوں روپے آپ کے پاس آ جائے. یار جب اس طرح کے آپ فیصلے کریں گے تو عدالتوں کے اوپر بھی کوشچن ہوگا، اس کے اوپر لائر کے اوپر بھی کوشچن ہوگا، سول سوسائٹی کے اوپر بھی کوشچن ہوگا. شارٹلی کوئکلی مثلا ایک دو چیز ہے کہ بلال بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم نے پی ڈی ایم چھوڑی تھی کہ ہم نے کہا مذہبی اور سیاسی کو علیحدہ کیا جائے. ادھر شارٹ ہے، 1 منٹ کی بات ہے کیونکہ ٹائم بھی ہمارا ہونے والا ہے. تو یہ بتائیے اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم سے جب پیپل پارٹی نکل گیا تو بیسیکلی یہ کہ بھی ٹرینڈ کے طور پر چل رہی ہے، یعنی مذہب کا لبادہ اڑا ہوا ہے، جس طرح پی این اے کی تحریک نظام مستوى میں بن گئی تھی. بالکل ایسے ہی ہے سر. بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ سیاست سے مذہب کو الگ کر دیا جائے، ریاست سے بھی الگ کرنا چاہیے، پھر یہ آپ کے سارے پرابلم حل ہوں گے. آپ کانسٹیٹیوشن کے تحت ریاست کو چلائیں، اپنی انسٹیٹیوشنز کو کانسٹیٹیوشن کے تحت لائیں، اور آپ کے جو نصاب ہیں جو جی میں یہ مانتا ہوں کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ اس طرح کے پریشر گروپ چلتے ہوں. انٹلیکچوئل پریشر گروپ چلتے ہیں، انٹلیکچولی آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں، لاجیکلی آپ کی بات مانی جاتی ہے، لیکن اس طرح کا کوئی میں نے سسٹم نہیں دیکھا کہ آپ قانون چینج کرا سکتے ہیں، آپ
سزائیں معاف کرا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بری کروا سکتے ہیں، سڑکوں پہ جلوس نکال کے اس کے کارنر کر کے. یہ ایٹیچیوڈ جو ہے یہ ٹوٹلی کانڈیمنیبل بھی ہے اور نان سروائیبل بھی ہے. ہم نے اگر دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں اس کے لیے کام کرنا اسپیشل ہوگا. سوال ہے کہ انڈیا میں آج چیف آف ڈیفنس اسٹاف رومن راوت جو ہے وہ فوجی ہیلی کاپٹر میں جہاں 14 لوگ سوار تھے وہ وہاں مارے گئے ہیں. تو یہ جو آرمی کا پروٹوکول ہے یعنی چیف آف ڈیفنس یا اکیلا یا اس قسم کی صورتحال میں تامل ناڈو کے علاقے میں گرا، اس پر ہمیں ٹیک دیجیے کہ کیا اس کو پیچھے یعنی دوسرا فالو کرنے والا یا کوریج دینے والا کوئی چیز سسٹم نہیں ہوتا تھا؟ یہ چھوٹے جہازوں کی ہمارے یہاں تو ایس او پی ہے کہ ہمیشہ 2 اڑیں گے. چھوٹے ہوتے ہیں جیٹ رینجر، کوشش یہ ہوتی ہے کہ 2 اڑیں. اگر ریسورسز نہیں ہیں پاکستان کے پاس یا پھر کبھی اکانومی کی وجہ آ جائے تو 1 بھی اڑاتے ہیں، لیکن ایک ڈینجرس ایریاز کے اوپر 1 نہیں لے جاتے. ابھی جو ہمارا جہاز گرا ہے یہ بھی 2 تھے، ایک میں کمانڈر ایف سی این اے تھے اور دوسرے پائلٹ جو تھے یہ ریفیول کرنے آئے اور وہاں پہ حادثہ ہو گیا. تو انڈین ڈیفنس چیف آف ڈیفنس فورسز نئی اپوائنٹمنٹ انہوں نے بنائی تھی 2020 جنوری میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اور وہ انگلینڈ کی طرز پہ بنائی گئی. چیف آف ڈیفنس فورسز ایک ہیں، ٹرکی میں بھی ہے یہ چیف آف ڈیفنس فورسز، آرمی نیوی ایئر فورس تینوں اس کے نیچے ہوتے ہیں. ہمارا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہے وہ ایک انہوں نے اس پر صدمے کا اظہار بھی کیا، لیکن میں کہوں گا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، تو اس لیے ہم بھی ان کی موت پر افسوسناک حادثہ ہے. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.